نہیں تو آپ سمجھتے ہیں خان صاحب نے آپ لوگوں کی بھی برین واشنگ کی ہوئی تھی وہاں اس دور میں؟ نہیں، کہنے کا مقصد ہے پازیٹیو برین واشنگ تھی نا، اس وقت پازیٹیو باتیں ہوتی تھی. میں نے یہ کوئی 10 منٹ کا آڈیو بھیجا، اگلے دن مجھے کور کمیٹی سے نکال دیا گیا. مطلب یہ سائفر کا جو بیانیہ ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے عمران خان نے بنایا؟ یہ ڈرامہ ہے سارا. یہ میری ذاتی رائے ہے، میری اسسمنٹ ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر. پری پلانڈ سوال پوچھوایا گیا کہ ہاں جی فوجی اڈے اگر آپ کو دینے پڑ گئے تو آپ دیں گے، تو یہ ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے ایسے ایسے ہلا کے ایبسلیوٹلی ناٹ. تب فیصلہ لیا تو نہیں ٹھیک، تو اب فیصلہ لیا تو کب غلط، تو کب فیصلہ لیا تو کیا. آپ نے ابھی توبہ کر لی. تب کب جو ہے نا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنترے ہیں. سیاست کے اندر میرے اپنا ڈائلاگ ہے کہ سیاست میں کبھی خوشی کبھی غم، تارارم پم پم، کبھی جیل کبھی تیل، کبھی گاڑی کبھی ریل. چھکا مارتے ہوئے، ان کی وکٹ لیتے ہوئے، ان کے کیچ پکڑتے ہوئے وہ گانا کہ آؤ نا مجھ سے لڑو، میں نے دیکھا ہے ایک خواب، میں ہوں صرف زندہ باد، باقی سارے مرد آباد، آؤ نا مجھ سے لڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں زبیر علی خان. آج ہمارے اسٹوڈیو میں وی ایکسکلوسیو میں سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب موجود ہیں. چوہان صاحب بہت شکریہ آپ نے وی نیوز کو وقت دیا. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ پاک. چوہان صاحب سب سے پہلے تو جو آج فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، آپ نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا گمان ہو رہا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ فیصلہ کیا آنے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر اور ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے میری اس پہ رائے یہ ہے کہ یہ ایک پاپولر فیصلہ ہے، قانونی اور آئینی فیصلہ نہیں ہے. قانون اور آئین تو بہت کلیئر ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 اور پاکستان کے آئین کی جو شقیں ہیں اور دفعات ہیں اور کیا کہتے ہیں آرٹیکلز ہیں، اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو پارٹی جو ہے نا وہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے. ہم نے الیکشن لڑتے ساری زندگی گزری ہے. 25 سے 30 دن پہلے کا ایک لاسٹ ٹائم ہوتا ہے لسٹیں جمع کرانے کا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ آخری تاریخ ہے جی یہ کوئی 25 یا 30 دن پہلے الیکشن کے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی اسپیشل سیٹوں پہ اقلیت اور خواتین کی آپ نے اپنی لسٹ جمع کروانی ہے. جو لسٹ جمع نہیں کروائے گا، آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتی وہ پارٹی کہ وہ کلیم کر سکے کہ ہمیں مخصوص نشستوں دی جائیں. پہلی چیز. دوسرا، آئین اور قانون بڑا کلیئر کہتا ہے کہ جو پارٹی ایک سیٹ بھی نہیں جیتے گی، ایک سیٹ بھی، وہ دعوے دار نہیں ہو سکتی، وہ روادار نہیں ہو سکتی، وہ کلیم نہیں کر سکتی کہ مجھے مخصوص نشستیں دی جاؤ. وہ پارلیمانی پارٹی کنسیڈر نہیں ہوگی. سنی اتحاد کونسل ایک سیٹ نہیں جیتی، ٹھیک ہے، اور سنی اتحاد کونسل نے لسٹ جمع نہیں کروائی. اچھا، پھر اس فیصلے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میرا تبصرہ اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا اس فیصلے کے ذریعے سے، کہ جو سپریم کورٹ کی اتھارٹی نہیں ہے، یہ اتھارٹی پارلیمنٹ کی ہے. آئین کو بنانا، آئین کو ری رائٹ کرنا، یہ پاکستان کے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق یہ پارلیمنٹ آف پاکستان کی اتھارٹی ہے، پروگیٹو ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا کام صرف انٹرپریٹیشن کرنا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، انہوں نے اپنے فیصلے کی تشریح ہی ایک طرح سے کی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرپریٹیشن کرنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بلے کے انتخابی نشان سے متعلق فیصلہ تھا اس کی صحیح درست تشریح جو ہے وہ نہیں کر سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا؟ ان کا کام تو نہیں تھا الیکشن کمیشن کا. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جب آپ اپنے فارم جمع کرا رہے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کا جناب جو صدر ہے وہ خود اپنے آپ کو کبھی نظریاتی تحریک انصاف کے نام سے جناب وہ لکھ رہا ہے کہیں پہ، اور کہیں پہ جناب آزاد لکھ رہا ہے، اور کہیں پہ جناب کس انداز سے لکھ رہا ہے، وہ تو سنی اتحاد کونسل کا لکھ نہیں رہا. پھر کس نے ان کو کہا کہ جناب جب آپ سے بلہ انتخابی نشان لے لیا، میں نے 5 دفعہ فارم جمع کروایا اپنی لائف میں الیکشن کے لیے، آپ اس میں انتخابی نشان آپ نے نہیں لکھنا ہوتا، آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی وابستگی کس پارٹی سے ہے. تو ان کے کتنے جیتے ہوئے اور ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر اس کھانے پہ تحریک انصاف لکھا ہوا ہے، آزاد لکھا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ نہیں، تقریباً 90% نے آزاد لکھا ہوا ہے. جب آپ نے آزاد لکھا ہوا ہے، یا سنی اتحاد کونسل تو خیر کسی نے بھی نہیں لکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد ہم نے اس لیے لکھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اب الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. بھائی کس نے کہا آپ کو جناب؟ کس الیکشن کمیشن نے منع کیا؟
آپ جناب ہر قسم کی غنڈہ گردی اور بدماشی کر کے آپ جناب آڈیو ویڈیو اور ڈاکومنٹری پروفس آپ کے موجود ہیں قتل و غارت گری اور غنڈہ گردی کرتے ہوئے 9 مئی کے، اور آپ کو عدالتیں بھی اور الیکشن کمیشن بھی الیکشن لڑنے کا رائٹ دے سکتی ہیں، وہ آپ لڑ سکتے ہیں. ورنہ یورپ امریکہ تو دور کی بات، آپ دنیا کے کسی تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی ہوتے تو وہاں پر اس قسم کی دنگا فساد کرنے پہ آپ کو 2 مہینے کے اندر سزائیں ہوتی، جیسے کیپٹل ہلز کے واقعے پہ جنوری 2021 میں امریکہ کے اندر 2 مہینوں کے اندر 1200 بندوں کو ہوئی، حالانکہ وہ ایک واقعہ تھا. آپ کو اس کے باوجود آپ کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ کی آڈیوز موجود ہیں کہ آپ جلاؤ گھراؤ مار دھاڑ ریاست کی عزت وقار کا جنازہ نکال رہے ہیں، شہداء کی عزت اور وقار کا جنازہ نکال رہے ہیں، لیکن آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل رہی ہے. آپ کو الیکشن کمیشن بھی دے رہا ہے، آپ کو ہائی کورٹ بھی دے رہی ہے، آپ کو سپریم کورٹ بھی دے رہی ہے، آپ کو لوکل جناب دے رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو 9 مئی واقعے کے بعد الیکشن لڑنے کی بالکل اجازت ہی نہیں. جن لوگوں کے متعلق آڈیو ویڈیو پروف موجود تھے کہ انہوں نے ریاست کی عزت اور وقار، خیر وہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا، میں پہلے اس کا جواب دے لوں. تو جب اس کی اجازت مل گئی تو اب آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کے منہ میں چوسیاں ڈال کے جناب آپ کو چلائے. اب الیکشن کمیشن ہر پولیٹیکل پارٹی کو جناب وہ آپ کو دودھ کے فیڈر جناب بھر بھر کے جناب لیکٹوجن جناب کے اس کے اور جناب دوسروں کے جناب وہ ڈال کے دودھ جناب وہ پلائے کہ ہاں جی پیو تو ہن سیاست سیکھو، تو ہن سیاست کرنا انداز سیکھو، ہن آئین اور قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرنا سیکھو. اور بھائی وہ تو پولیٹیکل پارٹی سے کرنا ہے. بہرحال اینڈ کنکلوژن یہ ہے کہ یہ آئینی اور قانونی فیصلہ نہیں ہے، یہ پاپولر فیصلہ ہے. یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ عوام کے جذبات کو خوش کرنے کے لیے میری رائے کے اندر یہ فیصلہ ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق یہ نہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب، کیا ہوا کہ آپ کو پارٹی جو ہے وہ چھوڑنی پڑی؟ بہت سارے رہنما جو ہیں وہ جب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ عمران خان جو ہے وہ کچھ ریاست مخالف باتیں کرتے ہیں. اصل میں 17 سال جو ہماری ٹریننگ کی نا بانی تحریک انصاف نے، جو ہمیں سمجھایا، جو بتلایا، جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا، وہ تھا یہ. ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک میں آج آپ کو رائٹے میدانوں 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے. ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو ذلیل کرنے کا، کمزور کرنے کا، انٹرنیشنلی کیمپین چلاتے ہیں. ہمیں تو بھائی جان یہ بتایا جاتا تھا، 17 سال یہ سمجھایا جاتا تھا، اور یہ سمجھ کے ہمارا ذہن فطرتاً بھی پرو پاکستان، پی پلس بلڈ گروپ، پاکستان پلس بلڈ گروپ، پاک فوج سے محبت، پاکستان کی ISI ہمارے ماتھے کا جھومر، بینگ اے پاکستانی. ہم تو اور اوپر سے سونے پہ سہاگا 17 سال میں انہوں نے مزید ٹریننگ کر دی. اب جب اس کے بالکل 180 ڈگری مخالف آپ چلنا شروع ہو جائیں، اور پھر سمجھائیے بڑی لمبی باتیں ہو چکی ہیں. 1.25 سال میں میرے خیال کو 550 ٹاک شوز کر چکا ہوں. سو یہ بتا کے جانا کہ بھائی ہم نے سمجھایا، بتلایا. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں خان صاحب نے آپ لوگوں کی بھی برین واشنگ کی ہوئی تھی وہاں اس دور میں؟ نہیں، کہنے کا مقصد یہ پازیٹیو برین واشنگ تھی نا، اس وقت پازیٹیو باتیں ہوتی تھیں. آپ کی آنکھیں کیسے جل جاتے ہی آپ کی آنکھیں کھل گئی؟ سنیں نا، پہلے تو یہ بتایا جاتا تھا نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد جب آپ انہوں نے ٹریک چینج کیا، جب اپنا اقتدار گیا، اور اقتدار تو ایک لیگل طریقے سے گیا، تو بھائی آپ حوصلہ رکھتے. ان کو سمجھایا میں نے جون کے پہلے عشرے میں جناب، میں نے ایک میسیج ان کو کیا جب 3 مہینے ہو چکے تھے. نیوٹرل، غدار، میر جعفر، میر صادق، قاتل، ڈرٹی ہیری، فلاں فلاں کے خطبے رتبے دے کے فوج کو میں نے ان کو ایک میسیج بھیجا کہ بھائی آپ خدا کا واسطہ ہے پاک فوج اور ISI کے خلاف یہ کمپین چھوڑ دیں. آپ کی اپنی ایجوکیشن ہے، ہم آپ سے سیکھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، بیٹھتے رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ بھئی پاک فوج کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی آواز ہوگی. تو آپ یہ جو کر رہے ہیں اس میں سیاست بھی ہماری خراب ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی. آپ پیور ایک پولیٹیکل موومنٹ رکھیں PDM کے خلاف، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، MQM، وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور آپ بھی دوبارہ سے ملک کا وزیر اعظم بننے کے حوالے سے فیوریبل ہوگی. میں نے یہ کوئی 10 منٹ کا آڈیو بھیجا، اگلے دن مجھے کور کمیٹی سے نکال دیا گیا. کور کمیٹی سے نکالنے کے بعد پھر ہر جگہ پہ میرے حلقے کے اندر ایک گلی محلہ کا ایک عام سا ایک چھچورا سا لڑکا، اس کو لانچ کروا دیا اسپیشل بانی تحریک انصاف نے کہ اس کو کہو کہ یہ کینڈیڈیٹ بن جائے فیاض کی سیٹ پہ. بانی تحریک انصاف ہر روز 10، 11، 12، 1 بجے ڈرٹی ہیری، قاتل، غدار، نیوٹرل،
فلاں فلاں کہتے تھے، میں شام کو 2 ڈھائی 3 بجے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا تھا لاہور یا پنڈی میں. مہینے میں کم از کم میری 3 سے 6 پریس کانفرنسز ہوتی تھیں جو لائیو چل رہی ہوتی تھیں. میں پاک فوج کو اور ISI کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا تھا، پاک فوج کے شہداء کو بغیر سوال پوچھے صحافیوں کی سے خود جان کے ایڈ کر دیتا تھا کہ یار ان کو میسج جائے کہ نہیں بھائی جان یہ نہ کرو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی رکھو. پھر وہ سارا دن میرے خلاف یہ جب پورا گینگ تھا وفاق کے اندر بھی صوبے کے اندر بھی، وہ میرے وہ کلپس دکھاتا تھا بانی تحریک انصاف، دیکھو یار یہ سارا دن فوج 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 کی تعریفیں لگاؤ تو آپ ٹریننگ کچھ اور دے رہے ہیں، یہ کچھ اور. تو بس وہ چیزیں ہوتی. تو کون PTI میں اس وقت کون لوگ تھے جو عمران خان کو اس نیریٹو کے اوپر چلانے والے تھے؟ بات یہ ہے، ایک تو بانی تحریک انصاف خود ٹائے چڑھ گئے، ان کا جو سسرالی پورا بیک گراؤنڈ تھا، گولڈ سمیت خاندان، اور وہ پورا ایک صہیونیت کا علمبردار خاندان ہے، اسرائیل کا ایک پورا نیٹ ورک ہے. ان کا وہ مہرا کہ جس کو 35 سال سے انہوں نے لک آفٹر کیا ہوا تھا، ہمارے دور حکومت میں وزیر اعظم کی حیثیت سے 2019 20 اور پھر 21 پوری طرح پٹ گیا تھا. آپ بھی آئی وٹنس ہیں، آپ کے کیمرہ مینز بھی آئی وٹنس ہیں. 2021 کے اندر جھولیاں اٹھا کے لوگ گندی ننگی گالیاں PTI کی حکومت کو اور ہم سب کو دیا کرتے تھے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، لاقانونیت کی وجہ سے، طالبانائزیشن کی وجہ سے، افراتفری کی وجہ سے. اب اس وقت میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سائفر کا سارا ایک ڈرامہ تھا. سائفر کے ڈرامے کے اندر امریکہ بھی انوالو ہے، پرپزلی، ولنگلی، اور جتنی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں سارا برطانیہ اور آپ کی جناب اسرائیلی گولڈ سمیت، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسی چیز لانچ کریں، ایسا کنفلکٹ کریٹ کریں جس کی وجہ سے یہ جو ذلت اور رسوائی کی، ان پاپولیرٹی کی ذلت اور رسوائی کی گھاٹیوں میں ہمارا مہرا چلا گیا ہے، ہمارا بندہ، ہم اس کو اٹھا کے آسمان کی بلندی اور منہاج پہ. مطلب یہ سائفر کا جو بیانیہ ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے عمران خان نے بنایا؟ یہ ڈرامہ ہے سارا. یہ میری ذاتی رائے ہے، میری اسسمنٹ ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر. میں کبھی بھی جناب وہ بانی تحریک انصاف جس طرح بونگیاں مارتے رہے نا، 1600 180 اور 1,40,000 پیغمبر، جاپان جرمنی کی سرحدیں ملتی ہیں، اور جناب 40 کروڑ آبادی تھی پاکستان کی جب پاکستان بنا، اس طرح کی باتیں میں نہیں کرتا. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو سائفر کا پورا رچایا گیا، اور اس سائفر کے ڈرامے کے اندر پاک فوج کو بھی پھنسایا گیا، PDM کو بھی پھنسایا گیا. PDM اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس پورے کرائسس کے اندر جہاں اس کے مورے سیٹ تھے، ایجنسیاں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نا تھرڈ ورلڈ کے اندر جو پاکستان میں ان میں سے ایک ہے، یہاں پر ہر شعبہ زندگی کے اندر ان کے مہرے موجود ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ سائفر کا ایک ماحول بنایا گیا. پہلے اس سے انٹرویو دلایا گیا، جناب وہ جمائمہ اور زیک گولڈ سمتھ کے ذریعے سے آیا ہوا وہ صحافی جس نے اگست ستمبر کے اندر جناب انٹرویو کیا، ایبسلیوٹلی ناٹ والا، نہ کوئی تک تھی. تازہ 2 مہینے 1 مہینے پہلے نیٹو اور امریکہ برطانیہ سے افغانستان سے نکل کے گیا ہے. اس کا کوئی امیجیٹ کوئی انٹرویو بھی پلان تھا، بالکل پلان، کوئی امیجیٹ اس کا پلان نہیں تھا امریکہ کا کہ یہاں اس خطے کے اندر کوئی مارا ماری کرنی ہے، کوئی ایران کے خلاف، کوئی افغانستان کے خلاف. وہ تازہ نکلا تھا 20-22 سال بعد جان چھڑا کے. ٹھیک ہے جی، پری پلان سوال پوچھوایا گیا کہ ہاں جی فوجی اڈے اگر آپ کو دینے پڑ گئے تو آپ دیں گے؟ تو یہ ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے ایسے ہلا کے ایبسلیوٹلی ناٹ. بھائی آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہو گے؟ آپ کی آدھی کیبنٹ امریکن تھی، معید یوسف امریکن، ثانیہ نشتر امریکن، شہباز گل امریکن، شہزاد اکبر برطانیہ، آپ کی آدھی جو ہے وہ کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ کے جناب آپ کی نیشنلٹی ہولڈر، آپ کا زلفی بخاری برطانیہ. اور آپ کے جو اپنے مفادات ہیں امریکہ کے حوالے سے جو آپ کھل کے سامنے آ گئے پچھلے 1 سال میں، وہ بھئی آپ کے اندر جرت تھی، آپ تو ہیں ہی ان کے لگائے ہوئے پودے، آپ بات کریں ایبسلیوٹلی ناٹ. اور 3.5 سال میں آنکھوں دیکھا ہوں امریکن مفادات کی تکمیل کے لیے کس انداز سے
اس بانی تحریک انصاف نے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے جناب مفادات کو پورا کیا ہے. وہ کون سے ایسے ملونہ آسیہ کو کس نے بھیجا باہر؟ سپریم کورٹ کے فیصلے. اور بھائی فیصلے پھر اسی طرح ہوتے ہیں نا, ان کے انٹرویو موجود ہیں. یورپین جناب بی بی سی کا انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں بس آپ بے غم رہیں, ہم جلد ہی جناب اس کو بھیجنے والے ہیں. ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا. آپ کا وجیہ الحسن کو باہر بھیجا, آپ کا وہ عبدالشکور قادیانی کو جناب باہر بھیجا. تینوں کے تینوں نے جا کے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگلا. آپ نے اس امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا نا, عالمی سامراج کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. نہ آپ کا اندر کا اخلاق, نہ کردار, نہ آپ کی جناب انسانیت, نہ آپ کا بیک گراؤنڈ, نہ آپ کا حال, نہ آپ کا مستقبل. لیکن آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. اس کے بعد جناب سائفر والی ساری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے, خط آ رہا ہے. تو میرے کاغذوں میں یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس میں پاک فوج بھی پھنسی, جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹریپ ہوئی, جس میں پی ڈی ایم بھی ٹریپ ہوئی. اچھا, آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا, جن لوگوں کو ان کی حکومت میں باہر بھجوایا گیا, اس وقت آپ کیوں نہیں بات کی؟ اس وقت کیوں آپ نے استعفیٰ نہیں دیا؟ سر ہمیں تو یہ ساری چیزیں پتہ ہی سر اب چلی ہیں. یہ سارا وجیہ الحسن کا آپ لاعلم تھے تو بھائی غلط ہوا. اگر میں اس وقت غلط تھا تو میں آج بھی غلط ہوں. اور جو ہے وہ کوفے سے نکلا تھا یزید کے جناب لشکر میں اور عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں, تو وہ جتنے دن سفر کر کے آیا وہ غلط تھا. لیکن جب اس نے وہاں پر کھڑے ہو کے حضرت امام حسین کے ساتھ اپنا رخ چینج کرتے ہوئے یزید کے جناب لشکر سے کیا تو بھائی وہ کر لیا نا. جب میں نے اپنی سونی دھرتی, اپنے پاکستان اور اپنی سرزمین اور اپنی پاک سرزمین کے لیے اس پوری سازش کو سمجھ لیا کہ یہودی طاقتیں اور پاکستان کی اینٹی جتنی لابی اور اینٹی طاقتیں ہیں وہ اس پورے تحریک فساد فی الارض کے پیچھے ہیں, تو بھائی جب بھی فیصلہ لیا, دنیا کی کون سی شریعت مجھے بتا دو کسی نبی کی کہ جو یہ کہتی ہو کہ یار تب فیصلہ لیا تو نہیں ٹھیک, تو اب فیصلہ لیا تو کب غلط, تو کب فیصلہ لیا تو کیا, آپ نے ابھی توبہ کر لی. تب کب جو ہے نا, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنترے ہیں. آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی, پھر جہانگیر ترین صاحب کی ایک جماعت آئی, کنگ میکر جماعت وہ سمجھی جاتی تھی, لیکن انتخابات میں تو ان کنگ میکر کی اپنی جو نشست تھی وہ بھی کامیاب حاصل نہیں ہو سکی کامیابی ان کو. کیا وجہ ہے کہ انتخابات میں آپ لوگوں کو اس طرح کی پذیرائی نہیں مل سکی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ لوگ؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سیاست, پاکستان کی سیاست کی تاریخ پڑھیں گے یا دنیا کی بہت سی ملکوں کی اور پاپولر پارٹی سے اور پاپولر لیڈرشپ کی تاریخ پڑھیں گے, تو اس کے تناظر میں آئی پی پی نے بہترین رزلٹ دیا ہے 2024 کے الیکشن میں. اب آپ حیران ہو جائیں گے یار کیا کتنی بڑی اپنی نشست وہ چیئرمین صاحب جو ہیں اپنی نشست آپ کو نہیں جیت سکے. میں سمجھا دیتا ہوں. 1992 کے ورلڈ کپ کے جیتنے کے بعد پاکستان کا سب سے پاپولر شخص بنوانے کے بعد عالمی طاقتوں کی اور میڈیا کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف پہلا الیکشن لڑتے ہیں پارٹی بنا کے 1996 میں. اپنی چاروں کی چاروں سیٹوں پہ ضمانت ضبط ہوتی ہے, 1200, 1400, 1500, 2000 ووٹ, اور ہر کینڈیڈیٹ قومی اور صوبائی اسمبلی کا پورے پاکستان میں چاروں اسمبلیاں اور قومی میں سب کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. پھر آپ کہا جاتا ہے 2002 کا الیکشن, پاپولر لیڈر, ٹھیک ہے جی, ہیرو مانا پہچانا جاتا ہے پاکستان کی معاشرے میں اور سوسائٹی میں, اپنا الیکشن 5 سیٹوں پہ لڑا, 1 سیٹ بڑی مشکل سے میاں والی کی جیتی, باقی چاروں سیٹوں پہ ضمانتیں ضبط, اور ہر ایم این اے ایم پی اے کی ضمانتیں ضبط ہوا. بھائی جان ہم نے تو الیکشن سے 2 مہینے پہلے ہمیں انتخابی نشان ملا اور ہماری پارٹی بنی, اور نفرت کا ماحول ایک 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے مجبوراً یہ جو ہم نے پارٹی بنائی تھی وہ تمام لوگ کے جنہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اور بانی تحریک انصاف کی فتنہ اور فساد کی سیاست سے اعلان برات کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا, لیکن عالمی سطح پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے جو ماحول بنایا ہوا تھا پاکستان میں 100% ہمارے اینٹی. 2 مہینے ابھی ہوئے ہیں, پھر بھی جناب ہم قومی اسمبلی کے اندر 5 سیٹوں کے ساتھ اور صوبائی کے اندر 5 سیٹوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر کمپیریزن کریں جو 2 میں نے مثالیں دی ہیں تو ہم تو بہت بہتر ہیں. تو اس وجہ سے سیاست کے اندر یہ غم, یہ دکھ دل پہ نہیں لگانا چاہیے, نہ پرسنالٹی کو نہ پارٹی کو. سیاست کے اندر میرے اپنا ڈائلاگ ہے کہ سیاست میں کبھی خوشی کبھی غم, تارارم پم پم, کبھی جیل کبھی تیل, کبھی گاڑی کبھی ریل, یہ لگا رہتا ہے. حوصلے کے ساتھ سیاست میں رہنا چاہیے. تو ہم نے کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے.
اچھا جوہان صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے جو رہنما ہیں خاص طور پر فواد چودھری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پی کے اجلاس میں ان کو زبردستی لے جایا گیا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی کچھ زبردستی لے جایا گیا تھا وہاں پر اس اجلاس کے دوران؟ کیا ہوا؟ یہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں گئے. فیاض الحسن چوہان سے زبردستی کوئی کام دنیا کی کوئی طاقت نہیں کروا سکتی. زبردستی والا تو کاغذ ہی پھاڑ دینا. میں واحد بندہ ہوں جو اون اوتھ ایک دفعہ نہیں 20 شو کے اندر میں یہ کہہ چکا ہوں الیکٹرانک میڈیا کے شوز میں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی والدہ فوت ہوئی وفات پائی ہوئی والدہ کی قسم کھا کے کہ مجھے کسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسی نے نہ مار کے نہ وکٹمائز کر کے نہ ٹارچر کر کے مجھ سے میری پارٹی چینج کروائی اور نہ میرا کوئی معاشی اور اخلاقی سکینڈل کی کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ڈاکومنٹری پروف میرے سامنے رکھ کے میری 6 منسٹریاں تھیں جو میں نے ایکسرسائز کی. کوئی کرپشن، کوئی بددیانتی، کوئی ٹکے ماری، کوئی پیدا گیری، کوئی نوسط بازی، کوئی سکینڈل، کوئی 2 نمبری انہوں نے میرے سامنے رکھ کے مجھ سے کوئی میرا فیصلہ چینج نہیں کروایا. میں نے 7 دن اندر پورا 1 سال چیزیں دیکھتا آ رہا تھا، سمجھاتا آ رہا تھا، اندر سے ڈسٹرب تھا. پھر 7 دن تسلی سے جو اندر رہا، میرے بڑے بھائی ہیں بریگیڈیئر ریاض، اس نے تسلی سے میرے سے ملاقاتیں کر کے مجھے کچھ پروفز دکھائے کہ یار تجھے ساتھ پہلے بھی بات ہوتی تھی، تو مانتا بھی تھا کہ یہ چیزیں مجھے بھی نظر آتی ہیں. یہ ہے اس تحریک فساد فی الارض کے پیچھے. بتا کہ تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے یا یہودی اور صہیونی طاقتوں کی شے پہ چلنے والی جناب اس تحریک کے ساتھ. میں نے کہا یار میں تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا بلڈ گروپ تو P+ ہے. میں نے تو پوری زندگی پاک فوج کی جنگ لڑی ہے. الیکٹرانک میڈیا میں پچھلے 24 سال میں واحد پولیٹیشین ہوں جو کھل کے لوگ گھبراتے ہیں پاک فوج کی بات کرتے ہوئے پولیٹیشین، کیونکہ پچھلے 25-30 سالوں میں پاکستان کی سیاست اور میڈیا میں ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ جو پاک فوج کی حمایت میں پولیٹیشین یا صحافی بات کرے اسے کہتے ہیں یار یہ تو 2 نمبر ہے. تو بھائی میں نے تو اس وقت فیصلہ کیا، مجھے تو کوئی زبردستی نہیں کر سکا. تو ان سے پوچھو یار تم سے کون سی زبردستی ہو گئی؟ تم سے دوسرا زبردستی نہیں کسی نے کی جب تم بھاگے تھے سانڈ کی طرح جناب پولیس کو دیکھ کے جناب اسلام آباد کچہری کے باہر، تو ادھر سے بھی بھاگ جاتے. نہیں، وہ علی زیدی اور فواد چودھری وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آئی بی پی کا حصہ کبھی رہے ہی نہیں. تو علی زیدی میرے ساتھ بیٹھ کے جو بانی تحریک انصاف کی کلاس لے رہا تھا جناب پریس کانفرنس والے دن، میں بھول سکتا ہوں؟ جس دن آئی پی پی کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اسٹیج پہ علی زیدی صاحب. اب میں خاموش ہوں، سلام کے بعد بس ایک سلام کیا. اب یہ مڑ جناب چھڑخانی کرے. پہلے کہتا ہے تازہ بانی تحریک انصاف نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو قاسم اور سلیمان کو پاکستان نہیں بلواؤں گا کیونکہ پاکستان کی زمین میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. یہ کو 2 دن پہلے اس وقت پچھلے سال جون میں اس نے کوئی بیان دیا تھا انٹرویو، وہ بڑا وائرل ہو رہا تھا، اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہا تھا. یہ خود ہی شروع ہو گیا جوہان یار دیکھنا یہ جو نام لے کے اس کا بڑے ولگر طریقے سے بانی تحریک انصاف کا، اس کے بچے وکھرے ہیں، نرالے ہیں، ہمارے بچے جو ہے نا وہ کوئی رلے ہوئے. کہتا ہے یار میں اپنے بچوں کو پاکستانی لاؤں گا جناب پاکستان کے. میں سن رہا ہوں اچھا میں نے نہیں سنا ہوا تھا کہ میں نے کیا کہا. پھر مزید شروع ہوا. اچھا میں دل میں سوچوں یار اس کو کیا خارش ہو رہی ہے، یہ مڑ چھڑتا ہے جناب بانی تحریک انصاف کی کوئی نہ کوئی برائی لے کے میرے ساتھ ڈسکشن شروع کر دیتا ہے. اور میں دل میں سوچوں میں کہ یار یہ تو ذاتی ملازم تھا ان کا. ہم تو اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے ایک سیاسی کارکن اور اپنی ایگو میں رہنے والے تھے. ہم تو زندگی میں کبھی بغیر بلائے کبھی بنی گالا اور زمان پاک نہیں گئے، ٹھیک ہے نا 17 سالوں میں. میں نے کہا یار یہ تو ذاتی ملازم ہے، اس کو اتنا غم اور غصہ. آج ان کی جناب دوبارہ محبت جا گئی ہے، آج دوبارہ ان کے اندر پیٹوں میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئی ہے بانی تحریک انصاف کی محبت کا اور چاہت کا اور الفت کا اور راحت کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کمزور لوگوں کی نشانی ہے، یہ زبردستی کوئی نہیں کر سکتا. اچھا آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جو 92 کا ورلڈ کپ ہے اس میں مصنوعی بارش کروائی گئی تھی. اگر یہ اسٹیٹمنٹ چیلنج ہو جائے عدالت میں برطانیہ میں، انگلش کرکٹ بورڈ اگر اس پہ چیلنج کر دے تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ دیکھو جی میں انگلش کرکٹ بورڈ کا نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں ان کا شہری ہوں، ٹھیک ہے نا، میں پاکستانی شہری ہوں. میں نے ایک کنسیپٹ دیا ہے
65 کے اندر ہارپ ٹیکنالوجی کے تحت دنیا میں مصنوعی بارش، زلزلے، سیلاب، آندھی اور طوفان کا ٹیکنالوجی آ گئی تھی 1965 کے اندر. 8 ٹوٹل میچ ہوتے ہیں جی، پول میچ پاکستان کے، ایک سیمی فائنل، ایک فائنل، 10 میچ، ٹوٹل 39 میچ ہیں ٹورنامنٹ کے. 36 آپ کے پول میچز ہیں، 2 سیمی فائنل ہیں، ایک فائنل ہے. 39 میچوں میں صرف 2 میچوں میں بارش ہوتی ہے. پہلے پاکستان، انگلینڈ، پھر میری ذاتی رائے میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے انڈیا اور سری لنکا کے میچ میں بھی بارش کر کے کہ یار کوئی یہ نہ کہے کہ کل ہی کو میچ ہوئی ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کھلاڑی کی اہمیت ختم کرنے کا. جس طرح یہ شعیب اختر، شاہد افریدی، قاسم علی شاہ اور کس کس بندے کی عزت اور وقار کا انہوں نے جنازہ نہیں نکالا بانی تحریک انصاف کی شے کے اوپر، ان کی سوشل میڈیا اور ان کی جناب پارٹی نے. اصل میں پچھلے 35 سال سے ایک بات پوری قوم کے ذہنوں میں سمجھائی، بتلائی، ٹھوسی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے بانی تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، کہ 92 کا ورلڈ کپ صرف فرد واحد کا مرہون منت ہے، فرد واحد کا. اور وہ فرد واحد نہ ہوتا تو پاکستان الٹا بھی لٹک جاتا، کبھی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا تھا. میں نے اس کڑکڑ کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ کڑکڑ نا ایک کوئی 5 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے انہوں نے. ہم نے بھی 17 سال سن کے دماغ پھٹ جاتا تھا. ہر سیاسی جلسہ، تنظیمی جلسہ، میٹنگ، اس سے پہلے، اس کے درمیان، اس کے بعد میں وہ پوری ویڈیو ورلڈ کپ کی جناب اٹھایا ہوا، ان کا چھکا مارتے ہوئے، ان کی وکٹ لیتے ہوئے، ان کے کیچ پکڑتے ہوئے، وہ گانا کہ آؤ نا مجھ سے لڑو، میں نے دیکھا ہے ایک خواب، میں ہوں صرف زندہ باد، باقی سارے مرد آباد، آؤ نا مجھ سے لڑو. اب وہ پاکستان کی 70% نہیں 80% عوام 35 سال سے کم عمر ہے. یہ جو تصور انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا نا، اس کو صرف توڑنے کے لیے میں نے یہ انالیسز اور یہ پورا پھیج کیا کہ ٹکے آنے کی پرفارمنس بانی تحریک انصاف کی ورلڈ کپ میں نہیں تھی. اور تم ویڈیو بناؤ اپنے لیے، آؤ نا مجھ سے لڑو، اور پورا کریڈٹ لے کے آپ کہو جی کہ باقی تو چھولے بھٹورے لگانے کے لیے گئے ہوا تھا میاں داد وہاں پہ. دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ یہ مصنوعی بارش کروائی گئی؟ او یار اس مصنوعی بارش کو چھوڑے، پہلے مصنوعی جو آپ تو پورے ٹورنامنٹ کو متنازع کرا دے رہے ہیں. پورا ٹورنامنٹ نہیں، آپ مجھے بتائیں جو مصنوعی آپ نے لیڈرشپ کا اور مصنوعی عزت اور وقار کا اور مصنوعی کریڈٹ کا جو کیا تھا، وہ جو میں نے کٹا چٹا کھولا ہے، پہلے اس کو تو آپ سمجھ لیں نا. قوم تو سمجھ گئی ساری. وہ تو اس کو ایک طرف رکھ دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ سارے پورے ٹورنامنٹ، انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہے، آپ اس کو مصنوعی بارش کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ وہ جتوایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سازش کے تحت ہوا. 92 کے اندر گوڈ سمتھ خاندان ان کی زندگی میں موجود تھا، اور 92 کے اندر ہی آپ کا ورلڈ کپ ہوا تھا. اور وہ مضبوط ترین خاندان کے جو اسرائیل کی تشکیل دلوا سکتا ہے، وہ بہت کچھ اوپر نیچے چیزیں کر سکتا ہے. اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ جب صوبائی وزیر تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت کو کافی آڑے ہاتھوں آپ لیتے تھے، لیکن اب آپ کی جماعت جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک طرح کی اتحادی حکومت ہے. تو آپ سمجھتے تھے کہ اس وقت آپ جو نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے وہ غلط تھا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی بلو دا بیلٹ تنقید کی نہیں. میں لاجیکل بات کرتا ہوں، طنز و مزاح میں کرتا ہوں، ہارش کر لیتا ہوں، لیکن بلو دا بیلٹ میں نے کبھی بات نہیں کی. لیکن آپ کے اوپر تو اکثر یہی الزام رہتا ہے کہ آپ نے جب صوبائی وزیر تھے تو مجھے بتائیں نا، سے متعلق مجھے یہ بتائیں کہ آل شریف جو ہے نا بلو دا بیلٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مسز بیگم جناب کیا کہتے ہیں صفدر، کیپٹن صفدر بلو دا بیلٹ ہے. نہیں لیکن اب اس طرح کی گفتگو آپ نہیں کرتے. سنیں تھا پوری. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بھی جب ہم نے کہی تو میں نے پہلی پریس کانفرنس 22 مئی کو جو کی تھی، اس سے لے کے میں نے اگلی 4 پریس کانفرنسز اگست تک کی 2023 میں، پچھلے سال. میں نے سوری کیا، میں نے کہا یار اس بانی تحریک انصاف کے پریشر اور پارٹی کے اندر جو ماحول تھا اور جو ان کی طرف سے ایک ہلا شیری ہوتی تھی کہ جتنا سخت آپ ان کے خلاف بول سکتے ہو اتنا آپ کو اچھا سمجھا جائے گا، اتنا آپ کے لیے سپیس بنے گی، اتنا آپ کے لیے اچھی جگہ بنے گی. تو میں معذرت خواہ ہوں، صرف جناب نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی نہیں، میں نے بلاول زرداری سے لے کے میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے معافی مانگی کہ اگر، حالانکہ میں نے ان سے کبھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی، میں نے کہا اگر ہارش بھی گفتگو کی ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ ادھر کا ماحول تھا.
اب یہ دیکھیں نا یہ سارے جو اس طرح لگے ہوتے ہیں یہ ننگی گندی گالیاں دیتے ہیں, اگلے دن ہی ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, ان وکیلوں کا, ان کارکنوں کا, ان کو اعلیٰ عہدہ مل جائے گا وفاق کا یا مرکز کا. تو یہ ان کا کلچر ہے نا بانی تحریک انصاف کا. چوہان صاحب جو گفتگو ماضی میں آپ ان کے بارے میں کیا کرتے تھے, جس طرح ہارش آپ لفظ کہہ لیں, یہی اب ہارش ورڈ جو ہیں آپ پی ٹی آئی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اب ماحول میں پی ٹی آئی کے لیے اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں اب آپ اپنی مرضی سے کر رہے میں ہیں. ریاست پاکستان, سونی دھرتی پاکستان کے خلاف مسلسل جو 2 سال سوا 2 سال سے سازش ہوتے ہوتے اب انہوں نے انت ڈال دی ہے پچھلے سوا سال سے 9 مئی سے لے کے اب تک, اور وہ جو انت ڈالی ہے وہ بچے کو کلیئر ہو گیا کہ کس طرح اسرائیل ان کے پیچھے ہے, کس طرح امریکہ کی اور دنیا کی جناب ملک دشمن, ہمارے پاکستان کے دشمن کی جتنی ملکوں کی ایجنسیز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہ ہر بچے کو سمجھ آ گیا ہے. تو میں بینگ اے پاکستانی اور P+ بلڈ گروپ ہونے کے ناطے سے اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر, میں نے ابھی تک کوئی ذاتیات پہ بات نہیں کی, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں بانی تحریک انصاف کی ذاتی زندگی کے متعلق وہ کچھ جانتا ہوں جو نہ آپ کی جناب پہلی مسز, کیا نام تھا ان کا, نہیں دوسری والی ریحام خان صاحبہ, نہ ان کو پتہ ہے اور نہ کسی دوسرے تیسرے کو پتہ ہے جو میں جانتا ہوں. لیکن میں نے آج تک کبھی بانی تحریک انصاف کی ذاتی زندگی, ان کی ذاتیات کے اوپر, اور آپ کے ساتھ بھی بیٹھا یہاں پر, میں ان کی ذاتیات کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا. حتیٰ کہ میں نے عدت کیس کے اوپر بھی پچھلے سوا سال کے اندر نہ کوئی پریس کانفرنس کی, نہ کوئی کھلا کے شوز کے اندر بولا. میں بات وہ کر رہا ہوں, کرٹیسزم وہ کر رہا ہوں, میں بھی گھر بیٹھ سکتا تھا, میں گھر نہیں بیٹھوں گا, نہ میں بیٹھوں گا, کیونکہ اس وقت پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے. پاکستان سٹیک پہ لگا ہوا ہے. پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کے لیے وہ یہودی طاقتیں, وہ ملک دشمن طاقتیں جو واحد پاکستان اسلامی ایٹمی ملک کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے ان کے جتنے پلانز تھے وہ آخری مراحل میں داخل ہوئے ہیں بانی تحریک انصاف کے سرصدقے اور اس کی تحریک فساد فی الارض کے سرصدقے, جس میں 1 سال ہم بھی جناب اس تحریک کے اندر استعمال ہوئے. میں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اور اپنی سونی دھرتی ریاست پاکستان اور پاک فوج کہ جو میرا فخر ہے, جس کے متعلق میرا یہ اعلان ہے کہ یہ پاکستان کی مڈل کلاس کا واحد نمائندہ ادارہ ہے, اس کی عزت اور وقار کی جنگ بھائی جان یہ میں لڑ رہا ہوں. بس. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ وی نیوز کو بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ.